اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، آج میں اس ویڈیو میں مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن اور حدیث کو بیان کروں، وہ لوگ جو پردے کو اہمیت نہیں دیتے اور پردے پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کیا بیویوں کے ساتھ ہم بستری کے علاوہ سننے، دیکھنے اور لمس کرنے کی تمام لذتیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں یا صرف ان کے شوہروں کے ساتھ مخصوص ہیں؟ اگر تو ان کے شوہروں کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ سننا، دیکھنا اور چھونا صرف ان کے شوہروں کے ساتھ مخصوص ہے، باقی تمام لوگوں کے لیے گناہ ہے اور یہ معاشرے میں ناپاکی کا سبب بنتی ہے۔ تو اگرچہ یہ تمام چیزیں صرف ان عورتوں کے شوہروں کے ساتھ مخصوص ہیں، تو پھر وہ عورتیں جو گھروں سے باہر بے پردہ ہو کر، تنگ لباس پہن کر، شرٹس، جینز اور سکرٹس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور اکثر آلودہ لوگوں کی ہوس کا شکار بن جاتی ہیں، تو یہی معاشرے میں ناپاکی کا سبب بننے والی چیز ہے، جو کہ بے پردگی ہے۔ اس لیے ہر غیرت مند کو چاہیے کہ وہ اللہ کا پیغام سمجھ کر اپنی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا کریں، کیونکہ اللہ نے بھی سورہ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے معجب شناخت و امتیاز ہوگی، تو پھر ان کو کوئی ایذا نہ دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ کچھ لوگ مدینہ میں عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، تو ان عورتوں میں مسلمان عورتیں بھی تھیں، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پردہ کریں گی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، یعنی جو عورت پردہ کرے تو اس کو کوئی ایذا نہیں دیتا، اور پردہ جو عورت کرتی ہے وہ مسلمان پہچانی جاتی ہے۔ اس طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں کھلا رہتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے مسلمان عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اول تو عورت کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ عورتیں جو پرفیوم وغیرہ لگا کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو فرشتے ان پر تب تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک گھروں میں وہ واپس نہیں آ جاتی۔ اسی طرح بلا وجہ جو عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی ہیں، فرشتے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی پردے کے بارے میں کافی حدیثیں ملتی ہیں۔ اس طرح امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے پردہ عورت اللہ کے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ ایک دفعہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس عورتوں کا وفد آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ بہترین زیور کیا ہے؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زیور حجاب ہے۔ پھر بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، چنانچہ جب کوئی عورت
بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظروں میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بے پردگی مجھے شام کے بازاروں کی یاد دلاتی ہے۔ اس طرح دنیا میں عمارتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن غلاف صرف خانہ کعبہ کو چڑھایا جاتا ہے۔ کتابیں بہت ساری ہیں دنیا میں، لیکن غلاف صرف قرآن مجید کو چڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا میں عورتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن پردہ صرف مسلمان عورت ہی کرتی ہے، کیونکہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس کے لیے لازم ہے۔ اگر عورت کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک پردہ اور حیا، تو کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ عورت پردہ کرے گی تو کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر اس عورت کے پاس پردہ بھی ہوگا اور حیا بھی ہوگی تو وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ اس لیے پردہ بھی ضروری ہے اور حیا بھی ضروری ہے۔ اس طرح اس عورت سے کوئی خوبصورت عورت نہیں جو اس دنیا میں صرف خدا کی رضامندی کے لیے پردہ کرتی ہو۔ میرا سلام ہے ان عورتوں کو، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان عورتوں کا جو سخت گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے کا کالا برقع پہن کر باہر اپنے کاموں کے لیے اسٹڈی وغیرہ اور جو جاب کرتی ہیں، پھر بھی وہ پردہ اتنی سخت گرمی میں بھی نہیں چھوڑتی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف حکم فرما دیا ہے کہ پردہ مسلمان عورت کو کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک حدیث میں وعید ہے کہ دیوس جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ دیوس اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی محرم اور اپنی بیوی پر غیرت نہ کھائے، مطلب کہ اپنی بیویوں کو، اپنی نوجوان بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو باہر گلی محلوں بازاروں میں مغلوط جگہوں میں بے پردہ گھومنے کی اجازت دے اور انہیں پردہ کرنے کا حکم نہ دے، اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جنت سے محروم رہیں گے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ مثلا جو عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں تو وہ عورتیں حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں، اس لیے مسلمان عورت کے لیے یہ جو جینز ہیں یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میں بتایا کہ ایک وہ شخص دیوس ہوتا ہے اور وہ جنت سے محروم رہ جائے گا۔ پتہ چلا کہ جو دیوس ہے، یعنی دیوس کی وجہ سے، یعنی ایک بے پردہ عورت کی وجہ سے اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا باپ جہنمی ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کا باپ مرا تو وہ اگلے روز لوگوں کو کہنے لگا کہ میرا باپ جنتی ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ جنتی کیسے ہے؟ تو اس نے کہا میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگلے روز اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کے باپ کو لوہے کے گرز کے ساتھ مار رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں فرشتوں کے پاس جا کر پوچھا کہ میرے باپ کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس فرشتوں نے کہا کہ تیرے باپ نے جب یہ زندہ تھا اس نے 2 غلطیاں کی تھیں۔ ایک، آج جس گھر میں تو رہ رہا ہے اس گھر میں تیرے چچا کا بھی حصہ تھا، یعنی اس نے اپنے بھائی کو اپنے باپ کی وراثت میں حصہ نہ دینے دیا۔ اور دوسری اس نے غلطی یہ کی کہ جب یہ گھر میں تھا اور جب اس کے سامنے اس کی نوجوان بیٹیاں بے پردہ ہو کر سامنے آتی تھیں تو یہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا تھا۔ اس لیے ہر غیرت مند مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو خدا کا حکم سمجھ کر پردہ میں رہنے کا سختی کے ساتھ حکم دیا کرے، اور عورت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ عزت دار چیزوں کو پردے میں ہی رکھا جاتا ہے۔